ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے۔ اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے، کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ کربلا کے واقعے پر تو میں پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ آپ۔ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے۔ اسلام میں 73 فرقے ہیں، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی
ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے. آپ نے دیکھا ہوگا نا سیاست دانوں میں لڑکتے ہیں، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سیاست کی زبان میں؟ لوٹا کہا جاتا ہے. بھائی تم ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچو جو تمہیں صحیح لگے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. تو اسلام میں بھی 73 فرقے ہوں گے، نبی نے فرمایا. عین ممکن ہے ابھی 73 نہ ہو، کم ہو، لیکن قرب قیامت تک کتنے ہو جائیں گے؟ 73. ہو سکتا ہے ابھی 73 نہ ہو، ابھی 7 ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، لیکن ہیں. اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ بولو. جنتی ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ اس بات کی بھی کو لوگ غلط پہلو دے سکتے ہیں کہ فرقوں سے مراد کیا ہے. یہ جو فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے ائمہ اربعہ میں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہے. یہ چیز رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر رفع الیدین کے پڑھنا، آمین زور سے آمین آہستہ، یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا. یہ تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، حالانکہ صحابہ کے دور میں 2 فرقے نہیں تھے. تو قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا. یہ ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی، کئی بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا، بعض صحابہ نے کہا بھائی فوراً پڑھ لینی چاہیے، نبی کا حکم تھا، مگر نماز قضا ہونے کا تو نبی کو علم نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. بعض نے کہا نہیں، نبی کا مطلب کو چھوڑو، نبی کے الفاظ دیکھو، الفاظ یہی ہیں کہ نہیں پڑھنی. تو 2 فرقوں میں بڑھ گئے نا. ایک کہہ رہا ہے اثر پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی، لیکن نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹے تھے، وہ رائے کا اختلاف ہوا تھا. تو یہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، یہ تو علماء میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوا. اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آ رہی ہے نا؟ آسان مشکل بات تو نہیں کرنا میرا. کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں. یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اختلافات، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو 73 فرقوں والے ہیں. یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا، مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی. میں چاروں ائمہ کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کا کہ ان کے فالوورز جو اس خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے. بہت اچھا خطبہ تھا، اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کے ہوتے ہیں. بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف. چھوٹا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے؟ بڑا اختلاف ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے. اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا، او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی. آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو. اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو. معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں. قدریہ ایک فرقہ تھا اسلام میں. خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں. بہت سے فرقے تو ہوئے، بنے اور تحلیل ہو گئے.